بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیز ہو، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم سورت کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں جس سورت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل فرمایا ہے، اور اس سورت کے پڑھنے پر پیغمبر اسلام علیہ السلام نے 10 قرآن کے پڑھنے کا ثواب فرمایا ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ وہ سورت سورہ یاسین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، کہ جو مسلمان سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 قرآن کریم ختم کرنے کا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے۔ کتنی عظیم بات ہے! اس لیے ہم مسلمانوں کو، مرد و عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کرنے کا اہتمام کریں، کہ جو مسلمان اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے تو اس کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے اور آفت و بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن کریم اگر پڑھنے آتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا تو قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت آنا بڑی خوش نصیبی، سعادت مندی کی بات ہے، اور کسی کو قرآن کا نہ پڑھنے آنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ سیکھنا چاہیے، لیکن اگر اب تک ہم نے نہ سیکھا ہو اور اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ جو مسلمان سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، سورہ یاسین یا قرآن اس کی سفارش کرتا ہے، اور جو لوگ سورہ یاسین کو سنتے ہیں سورہ یاسین ان کی بخشش کرواتا ہے۔ اس لیے ہمیں پڑھنے آتا ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ سورہ یاسین اور قرآن ہماری سفارش کرے گا قیامت کے دن، اور اگر نہ آتا ہو تو کسی کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کو سننا چاہیے، جیسے فجر کے نماز کے بعد اپنے والدہ کے بازو میں بیٹھ کر، اپنے ماں کے بازو میں بیٹھ کر، یا اپنے بیٹی کے بازو میں بیٹھ کر، یا اپنے بیوی بچوں کے بازو میں بیٹھ کر سورہ یاسین سننا چاہیے، کہ سننے والے کی بھی بخشش ہوتی ہے۔ آپ کے تھوڑے سے کا وقت نکال کر ان سے سورہ یاسین سننے کی وجہ سے آپ کو یہ سعادت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کی بخشش ہوگی، اور وہ عادی ہو جائیں گے، وہ بھی سورہ یاسین کے خیر و برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ چنانچہ بزرگوں سے منقول ہے، سورہ یاسین کے اندر جو ہیں 7 آیتیں ایسی ہیں جو مبین پر ختم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنی مشکل گھڑی میں کسی آفت و پریشانی کے موقع پر سورہ یاسین کے 7 مبین کو ترتیب کے ساتھ اگر تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ تلاوت کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرے، جب پہلی آیت پر پہنچے جہاں پر مبین لکھا، پہلے مبین پر پہنچے تو پھر شروع سے یاسین شروع کرے، جب دوسرے مبین تک پہنچے تو پھر شروع سے تلاوت شروع کرے، جب تیسرے مبین پر پہنچے تو پھر شروع سے تلاوت شروع کرے۔ اسی طریقے سے 7ویں مبین پر پہنچے، قرآن ختم ہو تو پھر سورہ یاسین کی اس تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ سورہ یاسین کی اس تلاوت کی برکت سے میری اس آئی ہوئی مصیبت کو دور فرما دے، میری اس مشکل کو حل فرما دے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کی اس 7 مبین کے پڑھنے کی اس ترتیب کے برکت سے اللہ تعالیٰ اسی مصیبت سے، اس مشکل گھڑی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیں گے۔
پیغمبر اسلام علیہ السلام کی اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ مصیبتوں مشکل اوقات میں سورہ یاسین کا پڑھنا کتنا مجرب ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنے لگے تھے تو دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، گھیر لیا تھا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کرنے کا حکم دے دیا تھا کہ وہ شہر مکہ کے دیگر لوگوں کے کفار و مشرکین کی امانتیں ان کے حوالے کر کے صبح مدینہ طیبہ وہ بھی آ جائیں۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کرنے کے لیے گھر کے باہر نکل رہے ہیں تو سارے دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہوا تھا۔ ایک بار یہ وہ لوگ حملہ کرنے والے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، اور گھر کے باہر نکلنے کے بعد سورہ یاسین کی ابتدائی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں، اور ایک مٹھی بھر مٹی زمین سے اٹھا کر یوں سامنے کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مٹی کے سارے ذرات کو دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچا دیتے ہیں، دشمن آنکھ ملتے رہ جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مشکل گھڑی میں اور پریشانی کے وقت، آفتوں کے موقع پر سورہ یاسین کا پڑھنا بڑا مجرب، بڑا فائدہ مند ہے۔ اس لیے ضرور سورہ یاسین کو ایسے موقع پر پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ یاسین یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ بڑی مشکل سے 7 منٹ سے لے کر 10 منٹ کے اندر اس کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، میری خواہش ہے، میری پسند ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اس لیے اگر یاد ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، سورہ یاسین کو یاد کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ابو داود ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تم سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی موت قریب ہو، قریب المرگ ہو، اور نزاع کے عالم میں جو ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کے پڑھنے سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اس لیے بھی خاص طور پر سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تھی اور اس کے ثواب کو ظاہر فرمایا تھا۔ جب فرشتوں نے اس کو سنا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن پر یہ سورہ یاسین یا قرآن نازل ہوگا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے، اور بڑی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ جنت میں قرآن وغیرہ نہیں ہوگا، اٹھا لیا جائے گا، لیکن جو قرآن جنت میں پڑھنا چاہے گا تو صرف 2 سورے پڑھ سکے گا، ایک سورہ طٰہٰ اور دوسرے سورہ یاسین۔ اتنی عظمت والی، اتنی فضیلت والی یہ سورت ہے کہ جس کی 1 مرتبہ تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا ثواب قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کسی سورت کے پڑھنے پر نہیں ہے۔ یہ سورہ یاسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل فرمایا ہے،
مفسرین کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل اس لیے کہا گیا ہے کہ ایمان و عقیدے میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسرا رسالت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی و رسول دنیا میں نہیں آئے گا. رسالت کا یہ مطلب. اور تیسری چیز ایمان و عقیدے کی آخرت، یعنی قیامت کے دن ہم سارے انسانوں کو زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اپنے زندگی بھر کے سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. یہ 3 چیزیں ایمان و عقیدے کی بڑی اہم ہیں: توحید، رسالت، آخرت. اور ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل فرمایا ہے. اللہ توفیق دے دے تو ایک یا چند مرتبہ سورہ یاسین کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں کس قدر اہم اور قیمتی باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یاسین کو کثرت کے ساتھ روزانہ اپنے معمولات میں شامل رکھنے کی اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.